السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چوتھی تراویح کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کی تراویح چوتھے پارے کے ثلث سے پانچویں پارے کے اختتام تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ ان آیات میں معاشرے کے اصلاح کے متعلق چند ہدایات وارد ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غلط کمائی سے اور ظلماً مال حاصل کرنے سے روکا گیا ہے۔ مثلاً یتیم کا مال جو تمہارے پاس امانت ہو اس کو پورا واپس کر دو، اور ان یتیموں کے پاک اور عمدہ مالوں کو اپنے گندے اور گھٹیا مالوں سے مت بدلو۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ ایک سے زائد 4 عورتوں تک شادی کی اجازت ہے، لیکن اگر تم بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پر ہی اکتفا کرو اور بیویوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ ترکے میں مرد اور عورت کے حصے مقرر فرمائے اور قرض کی ادائیگی کو مقدم ٹھہرایا۔ معاشرے کو بدکاری اور زناکاری سے پاک رکھنے کے لیے یہ قانون خداوند تعالی نے پیش فرمایا کہ زانی عورت کا جرم اگر 4 گواہوں کے ذریعے ثابت ہو جائے تو اس جرم کی پوری سزا اس پر نافذ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بدکار مرد کے لیے بھی سخت سزا کا حکم ہے اور توبہ کی تاکید وارد ہے، اور توبہ وہی قبول ہے جو آخری وقت سے پہلے کی جائے۔ زنا یعنی بدکاری کا جرم ثابت ہونے کے لیے شہادتوں کو لازمی قرار دیا گیا ہے، اور جرم ثابت ہونے پر بدکار عورت اور بدکار مرد کے لیے سخت سزا کا حکم ہوا۔ گناہ گاروں کو توبہ کی تاکید فرمائی، لیکن یہ واضح کر دیا کہ موت کے آخری وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد ان رشتوں کی تفصیل ہے جن میں نکاح ناجائز ہے۔ اس کے بعد نکاح اور مہر کے متعلق بعض احکامات کا بیان ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح صحیح ہے اور کون سی عورتیں حرام ہیں۔ ان کی تفصیل مذکور ہے۔ مہر کی مقررہ رقم میں شادی کے بعد زوجین کی رضامندی سے کمی اور بیشی ہو سکتی ہے۔ تجارت میں باہمی رضامندی سے مناسب نفع لینا جائز ہے، لیکن ظلم اور ہیرا پھیری مطلقاً ناجائز ہے، جس کی سزا جہنم ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں سے آدمی بچتا رہے اور نیک کام کرتا رہے تو اس کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عورتیں اگر نافرمان اور قابو سے باہر ہوں تو ان کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن سزا دینے کا بہانہ تلاش کرنا سخت گناہ ہے۔ زوجین کے درمیان اگر سخت ناراضگی ہو جائے اور باہم فیصلہ نہ ہو سکے تو ثالث مقرر کر لینا چاہیے۔ ثالث یعنی تیسرا آدمی۔ بخیل اور ناشکرے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ناپاکی اور نشے کی حالت میں نماز ناجائز ہے اور سخت گناہ ہے۔ پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں غسل اور وضو کے لیے تیمم جائز ہے۔ مسلمانوں کو امانتیں واپس کرنے اور انصاف کرنے اور خیانت نہ کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ پھر جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اس کے ذیل میں یہ بتلایا گیا ہے کہ شہادت کا مرتبہ بہت بلند اور بہت اونچا ہے۔ مسلمانوں کے لیے موت سے ڈرنا بزدلی ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ گواہی سیدھے اور صاف الفاظ میں دینا چاہیے۔ پیچیدہ گواہی ناجائز ہے۔ یہاں تک کہ اگر سچی گواہی کا مضر اثر تمہاری اپنی ذات پر یا اپنے رشتہ داروں میں پڑتا ہو تب بھی سچی گواہی دینا چاہیے۔ ارشاد باری ہے کہ شرک ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، گو لغزشیں اس کی رحمت سے معاف ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہے گئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور نشے سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور ظلماً ہیرا پھیری کرنے سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ جو ویڈیو آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اسے ثواب کی نیت سے دوسرے احباب تک بھی پہنچائیں، اور قرآن کے خلاصہ ہر جگہ پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں، اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔
جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔